अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन आज आया है आपके सामने, लेके आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने कि भाई सारे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, अमल क्यों नहीं करते। ये एक बहुत क्रिटिकल और अहम पॉइंट है मुसलमानों के लिए खासकर। और इस ये क्वेश्चन करने वाला हिंदू है। अजीब बात यह है, और उसने क्वेश्चन ऐसा कर डाला है जिसका जवाब डॉक्टर साहब से आप सुनेंगे वीडियो के आखिर में। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी तफसील, जिसमें आपको ये बातें कुरान और हदीस से माननी पड़ेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे शुरू शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। देखते हैं। मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता। ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती। लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मज़हब है? मैं ये कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुइज़्म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सज़ा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मज़हब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है, आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फ़ौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। उसी मुल्क में
اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہر روز، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے، جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے، مرد حجاب کرے، اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت، تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی، وہیں رہیں گے، گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا ہے سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے، کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال، وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں، میرا نام امینہ قادری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ، بھائی بہن، یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے، مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین، میرے گھر والے، میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے، سارے انسان کے، اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے، جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرینس کتنا ہے، تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی، ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں، جو کہتے ہیں، جو شریعت کے خلاف نہیں، وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو آپ. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو، اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ.
دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے، اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں، ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں، وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں iref.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں، کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے، آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے، چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے، اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے میرے، آپ ویڈیو کیسٹ اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے، مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں، جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے، اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہوں امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندو ہو کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں، لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے؟ کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت، بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے ان نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے، اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے، ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو، نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے، تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں، لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے، بہترین ہے الحمدللہ، لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے، کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا، تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچیں گا، کم از کم دوزخ سے تو بچیں گا، جنت میں جائیں گا انشاءاللہ. تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں کریٹیکل کوشچن کا آنسر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے. اگر مسلمان قرآن پر مکمل عمل کریں تو قتل و خون اور ریزی ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سورہ اسراء آیت نمبر 33. اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس کسی نے بھی کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی وجہ کے یا اس کے فسادی ہونے کے بھی بغیر قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، گویا کہ اس نے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کیا. اس وقت کا اسٹیمیٹ 8 ارب انسان ہے، 8 بلین پیپل، ان کے برابر قتل کرنے کے برابر ایک قتل ہے. تو جب مسلمانوں کو اس کا پتہ ہوگا اور قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، حکومت اس کو پھانسی کی سزا دے گی، تو کبھی بھی وہ دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے قتل نہیں کرے گا. دوسرا، رشوت کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں رشوت کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ 188. اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ تو بہت زبردست بات ہے قرآن پاک میں. نمبر 3، زنا اور فحاشی ختم ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، سورہ اسراء آیت نمبر 32. اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بے شک یہ بے حیائی ہے. اور شراب نوشی اور نشہ ختم ہوگا، کیونکہ قرآن میں صاف بات ہے انما الخمر والمیسر
वल-अज़लाम वल-रज़्म रिज्सुम मिन अमलि शैतान है, सूरह माइदा आयत नंबर 90। शराब और जुआ शैतान का गंदा काम है, मत करो, इससे दूर रहो। सूदी निज़ाम ख़त्म होगा जो सब जराइम की जड़ है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूरह बकरा आयत नंबर 275। अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम कर दिया, बस बात ही ख़त्म होगी, चोरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुरान में हुक्म है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, सूरह माइदा आयत नंबर 38 कि चोर औरत चोर मर्द का हाथ काट दो। जब हाथ कटने का डर होगा तो लोग चोरी नहीं करेंगे। झूठ ख़त्म होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, बुखारी मुस्लिम, सच नेकी की तरफ ले जाता है। औरतों पर जुल्म कम होगा, क्योंकि कुरान में है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनसे अच्छा सलूक करो। सूरह निसा नंबर 19, औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। चाहे जाए कि आज की औरतें कुछ औरतें अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं करना चाहती हैं और गुजारना चाहती। नंबर 2, वालिदैन के हुकूक अदा होंगे। वबिल वालिदैन इहसाना, सूरह इसरा आयत नंबर 23। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों पर जुल्म ख़त्म हो जाएगा। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन, ठीक है, ये आयत है, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।